میزبان پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا. نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. بھارت بھی فائنل 4 میں پہنچ گیا. کیویز نے گروپ اے سے پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی بھی چھٹی کرا دی. پاکستان کو ابتدائی دونوں میچوں میں بھارت اور نیوزی لینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. 2017 میں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو باہر کیا تھا. 2025 میں کیویز نے بدلہ لے کر بنگال ٹائیگرز کو چیمپئنز ٹرافی سے باہر کر دیا. پاکستان اور بنگلہ دیش آخری رسمی میچ جمعرات کو پنڈی میں کھیلیں گے. قومی اسکواڈ دبئی سے اسلام آباد پہنچ گیا. کھلاڑی آج اسلام آباد کلب میں پریکٹس کریں گے. اگر اب بھی اس ملک کی کرکٹ کے ساتھ سرجری نہیں ہوئی تو پھر چیئرمین صاحب کو چاہیے اپنی سیٹ سے ریزائن کر. ابھی بھی نہیں ہوئی تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں یہی حال ہوتا رہے گا, پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو جائے. جب آپ کی سلیکشن کمیٹی نان کرکٹر ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایونٹ جیت کے لائیں. فاتحہ پڑھ لیتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کا. قومی ٹیم میں سرجری نہ ہوئی تو محسن نقوی استعفیٰ دے دیں. اب بھی ایکشن نہ لیا گیا تو اس سے بھی برا حال ہوگا. سابق کرکٹر باسط علی کی کرکٹ کے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. کہا چیئرمین پی سی بی مضبوط آدمی ہیں, امید ہے سب کو ٹھیک کر دیں گے. ٹی وی پر فٹ بال کا پروگرام کرنے والے حسن چیمہ قومی ٹیم کی سلیکشن کر رہے ہیں. کامران اکمل نے کہا سلیکشن کمیٹی میں نان پروفیشنل لوگ ہوں گے تو یہی حال ہوگا. جس دن ٹیم کا اعلان ہوا تھا اسی دن ہم ایونٹ سے باہر ہو گئے تھے. گروپ بندی اور فیورٹزم کے چکر میں قومی ٹیم کو خراب کیا گیا. ڈومیسٹک کرکٹ انہیں دی ہوئی ہے جنہیں کرکٹ کا پتہ ہی نہیں. بھارت سے بدترین شکست پر قوم کے دل زخمی. شائقین کی کھلاڑیوں پر شدید تنقید. کہا میچ میں ایک ٹیم جیتتی ہے اور ایک ہارتی ہے, لیکن بھارت سے ہمیشہ ہماری ہی ٹیم ہارتی ہے. شائقین امام الحق کی شمولیت پر بھی برہم. کہا پاکستانی ٹیم کے انتخاب میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں. دبئی میں ایک پاکستانی فین جذباتی ہو گیا, بھارتیوں نے دلاسا دیا. سوشل میڈیا پر بھی شدید تنقید. کہا ایونٹ کی میزبانی کے لیے 2 سال لڑے اور 5 دن میں باہر ہو گئے. اچھا ہوا میچ دبئی میں تھا, یہاں ایسا نہیں دیکھ سکتے تھے. پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی کے خلاف پروپیگنڈا. ایونٹ کا پاکستان میں ہونا دنیا کو بھایا لیکن بھارتی میڈیا باز نہ آیا. چیمپئنز ٹرافی کے دوران تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا جھوٹا واویلا. پاکستان کے کسی ادارے نے کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیا. کیوی پلیئر رچن روندرا کے موبائل فون چوری ہونے کا الزام بھی جھوٹا نکلا. نیوزی لینڈ بورڈ نے بھارتی میڈیا کے سفید جھوٹ کو جھٹلا دیا. افتتاحی تقریب اور میچز کے دوران اسٹیڈیم خالی ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کام نہ آیا. آسٹریلوی پلیئر ایلیکس کیری نے پاکستانی تماشائیوں کی حوصلہ افزائی کو کھل کر سراہا. تجزیہ کار افتخار فردوس کہتے ہیں بھارتی میڈیا نے 2022 کی خبر چیمپئنز ٹرافی سے جوڑ دی. اس وقت داعش نے افغان کرکٹ ٹیم کے خلاف یہ بات کی تھی. اس تھریٹ سے پاکستان کا دور دور تک تعلق نہیں. بھارتی میڈیا ایسی خبریں چلا کر دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے. Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan. Both teams have worked and now a deadline of 1 month has been given. I'll be receive you again in Islamabad in April to ink these agreements. وزیر اعظم کا دورہ آذربائیجان. $2 ارب سرمایہ کاری پر اتفاق. باکو میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے. آذربائیجان نے دفاعی سامان کی مشترکہ پیداوار کی خواہش ظاہر کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا دونوں ملکوں کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. آذربائیجان کو یقین دلاتا ہوں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. $2 ارب سرمایہ کاری معاہدوں پر اپریل میں دستخط ہوں گے. بزنس فورم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. دونوں ملکوں کی تاجر برادری کو پرکشش موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آذری صدر الہام علیوف کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم. کہا گزشتہ دورہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی. دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کیے گئے.
وزیر اعظم کا آذربائیجان میں پرتپاک استقبال، صدارتی محل پہنچنے پر شہباز شریف اور آذری صدر بغلگیر ہوئے۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ برف باری کے دوران چاق چوبند فوجی دستے نے شہباز شریف کو سلامی دی۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھن بھی بجائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کارا باغ کے شہیدوں کی یادگار فتح پر بھی حاضری دی، پھول رکھے، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر اعظم، اسپیکر اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کا تجارت، توانائی، دفاع، علاقائی رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر آذربائیجان کے عشائیے میں پاکستانی وفد کی اعلیٰ سطح ملاقاتیں۔ حسن پوری ڈیٹیل ملی کہ کہاں پر اس کے پاس اسٹورڈ ہیں ڈرگ۔ ہماری ٹیم گئی ہے ان کے گھر، پورا بیگ بھرا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک ہفتے کا کنسائنمنٹ تھا جس کی مالیت تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے درمیان ہے۔ 40-50 کروڑ روپے کی منشیات جو ہے وہ پرچیز کر کے سیل آؤٹ کر چکا ہے۔ ڈیفنس کراچی میں منشیات اسمگلنگ کے ہوش ربا انکشافات۔ گرفتار ملزم ساحر حسن نے تفتیش میں کئی بڑوں کے نام اگل دیے۔ ایس ایس پی SIU شعیب میمن کا کہنا ہے ملزم نے تفتیش میں بتایا 2 سال میں 50 کروڑ سے زائد مالیت کی منشیات منگوا کر فروخت کر چکا۔ ملزم کے گھر سے ایک ہفتے کا مال ملا جس کی قیمت 60 لاکھ روپے ہے۔ ساحر نے تفتیش میں بتایا کہ منشیات کی رقم والد ساجد حسن کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں بھی منگواتا تھا۔ ملزم نے بتایا 5 سال سے ماڈلنگ، 13 سال سے ویڈ کا نشہ اور 2 سال سے منشیات فروخت کر رہا ہے۔ منشیات کا مکمل بزنس اسنیپ چیٹ پر تھا۔ کوریئر کمپنیوں کے ذریعے کروڑوں کی منشیات منگوائی۔ ملزم سے منشیات خریدنے والوں میں بزنس فیملیز اور شوبز شخصیات شامل ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم ساحر حسن کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزم سے تفتیش جاری۔ ارمغان کے لیے پھانسی بہت چھوٹی سزا ہوگی، ایسا جانور کسی صورت باہر نہیں آنا چاہیے۔ ملزم رہا ہوا تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ نے عوام سے مقتول بیٹے کے حق میں آواز بلند کرنے کی اپیل کر دی۔ وجیہہ عامر نے کہا ان کا بیٹا منشیات فروش نہیں تھا۔ مصطفیٰ کو انصاف دلانا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ قتل کے ملزم ارمغان کے گھر سے برآمد اسلحے میں اسرائیلی بندوق بھی شامل۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کروڑوں روپے مالیت کے ہتھیاروں کے لائسنس تاحال پیش نہیں کیے جا سکے۔ انسداد منشیات عدالت نے بھی گرفتار ملزم ارمغان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ کیا سابق وزیر اعظم نے 9 مئی واقعات کی مذمت کی؟ کیا تحریری جواب میں مذمت کی گئی؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران سوالات۔ وکیل نے بتایا بانی PTI نے 9 مئی کی تحریری مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے۔ مذمت کا مطلب یہ نہیں کہ بانی PTI سرکاری موقف تسلیم کرتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے 1971 میں بھی فوجی تنصیبات پر حملے ہو رہے تھے۔ یہاں ایک سیاسی جماعت کسی لیڈر کے گھر، گورنر ہاؤس یا تھانے پر حملے نہیں کر رہی۔ فوجی تنصیبات پر ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں حملے ہوئے۔ یہی صورتحال رہی تو انارکی پھیلے گی جو مستقبل کے لیے خطرناک ہوگی۔ ایک کہاوت ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو اسے ہر چیز کیل نظر آتی ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا ملٹری کو پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے یہ اختیار ملا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے کسی قانون کو آئینی تناظر میں پرکھتے ہیں، منفی یا مثبت کی بنیاد پر نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان مجھے انوائٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن۔ جو ایجنڈا ہمارے پاس چیف جسٹس صاحب نے بھیجا تھا اس میں ہیومن رائٹس تھا، جوڈیشل ریفارمز تھے۔ ہم نے بتایا کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے باقی اسیران، ان کے حقوق مستلب کیے جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ چیف جسٹس کو بتایا سابق وزیر اعظم کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کا احوال بتا دیا۔ چیف جسٹس نے انہیں بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی دعوت دی تھی۔ چیف جسٹس کو بتایا بانی، بشرا بی بی اور دوسرے اسیروں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ بانی PTI واحد سابق وزیر اعظم ہیں جن کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔
کارکنوں کے ساتھ پولیس گردی کی جا رہی ہے. چیف جسٹس نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کا دورہ ڈیرہ اسماعیل خان. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بھی ہمراہ تھے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز سے بھی ملاقات. جیل اصلاحات اور جوڈیشل افسران کی تربیت سے متعلق امور پر گفتگو. سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے ڈی آئی خان، ٹانک، جنوبی وزیرستان کے سیشن ججز سے بھی ملاقاتیں کی. چیف جسٹس کا جیل میں مختلف بیرکس کا دورہ، قیدیوں کے مسائل سنے، صحت کی سہولتوں کا جائزہ لیا. اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس کا دورہ ریفارمز پالیسی کا حصہ تھا. پاکستان میں رمضان المبارک اتوار 2 مارچ سے شروع ہونے کا امکان. 28 فروری کو چاند نظر آنا مشکل ہوگا. اسپارکو کی پیش گوئی. ترجمان کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روزہ 1 مارچ کو ہو سکتا ہے. پاکستان میں 29 روزے، عید 31 مارچ کو ہو سکتی ہے. رمضان کے چاند کی رؤیت کا حتمی فیصلہ رؤیت ہلال کمیٹی کے پاس ہے. کراچی نیٹی جیٹی پل پر تیز رفتار ٹریلر نے مزید 2 افراد کی جان لے لی. ٹریلر کی کار رکشے اور موٹر سائیکل کو ٹکر. کار پل سے نیچے جا گری. صنعت کار باپ اور بیٹا جاں بحق، ایک بیٹا زخمی ہو گیا. رکشے میں سوار شخص بھی زخمی ہوا. سائٹ ایسوسی ایشن کا حادثے پر سخت رد عمل. بیان میں کہا گورنر اور وزیر اعلیٰ ہنگامی اجلاس بلائیں. ٹرالرز کے شہر میں داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ. سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 10 خارجی مارے گئے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا. سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اقدامات لائق ستائش ہیں. میں ہمارا نصاب 80 کی دہائی میں ریڈیکلی چینج کیا گیا، کیونکہ ہم نے افغان جنگ میں حصہ لینا تھا اور ہم نے اس کو جہاد کا لبادہ پہنانا تھا. نہ وہ جہاد تھا نہ وہ ہماری جنگ تھی. سارے لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے، انکلوڈنگ افغانز. آج بھی اس کا بھگتان ہم کر رہے ہیں. افغان جنگ کوئی جہاد نہیں تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 1971 میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تاریخ کو مسخ کیا گیا. پھر 80 کی دہائی میں افغان جنگ میں شامل ہونے کے لیے تاریخ اور ہیروز کو بدلا. لیکن نہ وہ جنگ ہماری تھی اور نہ ہی وہ کوئی جہاد تھا. آج بھی ہم اس جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. خواجہ آصف اپنے شہر میں لگے اشتہاروں سے ناراض. کہا ڈاکٹروں کے اشتہار پرانی پنجابی فلموں جیسے ہیں. سیالکوٹ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا اشتہار دیکھ کر شرم آئی. انتظامیہ کو بول کر وہ اشتہار ہٹوایا. شہری پر تشدد. برطانوی رکن پارلیمنٹ کو جیل بھیج دیا گیا. حکمران لیبر پارٹی کے مائک ایمسری کو عدالت نے شہری کو مکے مارنے کے جرم میں 10 ہفتے قید کی سزا سنائی. لیبر پارٹی نے واقعے کے بعد مائک کو پارٹی سے نکال دیا تھا. عدالت نے مائک کو متاثرہ شخص کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا.